بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالم کیس نمبر 21۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایڈم، فاتح اور تالیہ یہ لوگ جنگل میں پھنس گئے ہیں اور اب وہ وہاں سے نکلنے کی راہ سوچ رہے ہیں۔ وان فاتح نے سوچا ہے کہ چونکہ وہ لیڈر ہے اس لیے اس کو ان دونوں کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وان فاتح کو کوئی چیز لگی ہے تو وان کو تالیہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ آپ کو زخم آیا ہے؟ ذرا سا کٹ ہے۔ آف کورس مجھے پتہ ہے کہ ذرا سا کٹ ہے، مگر یہ اوپن واؤنڈ ہے اور ہم جنگل میں ہیں، یہ تو سیپٹک ہو جائے گا۔ وہ اٹھی اور فکر مندی سے کہتی قریب آئی۔ ایڈم جو ابھی تک سامنے اداس سے بیٹھا تھا بس سر اٹھا کے دیکھنے لگا، افسوس اور مزید اداسی سے۔ امید ہے سیپٹک نہیں ہوگا۔ فاتح نے ہاتھ نیچے کر لیا اور عام سے انداز میں تسلی دی، مگر وہ پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے پاس تو صرف اوزار ہیں، کوئی اینٹی سیپٹک ساتھ رکھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی کبھی خود کو۔ اب کیا ہوگا؟ ہم تو ان چھوٹے چھوٹے زخموں سے ہی مر جائیں گے۔ صبح کی پھیلتی سفیدی بھی اس کی امید کو نا امیدی میں بدلنے سے نہ رک سکی۔ ایڈم بن محمد نے ایک دم سر اٹھایا۔ اینٹی سیپٹک؟ وہ بڑبڑایا۔ دونوں نے گردنیں موڑ کے اسے دیکھا، کسی خواب کسی کیفیت میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ ہمیں اینٹی سیپٹک کی کیا ضرورت ہے؟ ہم رین فارسٹ میں ہیں، یہ قدرت کی سب سے بڑی میڈیسن کیبنٹ ہے۔ چوکنے ہوئے انداز میں ایڈم اپنی ایڑیوں پہ گھما، گول چکر کی صورت میں اسے چاروں طرف دیکھا۔ رین فارسٹ اور جنگل میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں درخت بھی ہوتے ہیں، آسمان بھی دکھائی دیتا ہے اور زمین پہ پودے اور جھاڑیاں بھی اگی ہوتی ہیں۔ رین فارسٹ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں کے درخت اتنے گنجلک ہوتے ہیں اور اوپر جا کے اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کینوپی سے بن جاتی ہے ٹوپی ٹائپ کی۔ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی، سو زمین پہ پودے اور جھاڑیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے درختوں کی تو وہ بارش کے پانی کے باعث ہی نشو نما پاتے ہیں۔ وہ جو پہلے درختوں سے ہٹا جنگل دکھائی دے رہا تھا ایک دم وہ کچھ اور دکھائی دینے لگا۔ مختلف قسم کے پتے، مختلف قسم کی لکڑیاں، کہیں ہوگے جنگلی پھول، جڑی بوٹیاں، ہر شے جیسے چمکنے لگی تھی۔ ان کے نام، ان کے کام، صبح کی سفیدی نے ذہن کو کسی اور طرح سے بیدار کر دیا تھا۔ ملائیشیا کے رین فارسٹ میں 10,000 سے زیادہ اقسام کے پودے اور درخت ہوتے ہیں۔ یہ تو قدرت کی پوری فارمیسی ہے، وہ مسحور سا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تالیہ مشتبہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سیریسلی چیتالیہ، اب کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ وہ تیزی سے فاتح کے قریب آیا جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ اٹھا کے دیکھا۔ ہمیں جنگل میں سکھایا گیا تھا کہ کیا کھانا ہے اور زخم پہ کیا لگانا ہے، اور میں خود جڑی بوٹیوں سے اپنے دمے کا علاج کرتا تھا۔ میرے پاس ایک کتاب بھی تھی۔ اس نے فاتح کا ہاتھ اٹھا کے معائنہ کیا۔ آپ کا اوپن واؤنڈ ہے، اس کے لیے ہمیں، اس نے ادھر ادھر دیکھا، ڈسٹرائر پلانٹ کے پتے چاہیے ہیں، رین فارسٹ میں اس کی بہتات ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے سفید پھولوں والا یہ پودا کل اس طرف دیکھا تھا، میں ابھی لے کر آتا ہوں، اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی لے آنا۔ فاتح مسکرا کے اس کا جوش دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کی رنگت بدلی ہوئی تھی، وہ بیکار اور ناکام نہیں ہے، یہ خیال اس کے اندر بجلیاں بھر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے تالیہ کا خنجر اٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر ذرا ٹھہرا اور قریب میں ایک پودے کے پتوں کو توڑ مڑوڑ کے ان کا رخ موڑ دیا۔ چند قدم آگے بڑھا اور قطار میں ایک اور پودے کے پتے مروڑے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی تک شک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ راستے پہ نشانیاں چھوڑ رہا ہے تاکہ واپس آسانی سے پہنچ جائے۔ وہ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ رہا ہے، جو اسے معلوم ہے وہ جان بچائے گا، جو نہیں معلوم وہ جان لے سکتا ہے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے مسکرا کے اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب تالیہ کا چہرہ دیکھا، تم فکر مت کرو، وہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے گا، پھر ہم اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرائی۔ چلو شکر ہے وہ صحرا میں نہیں تھے بلکہ جنگل میں تھے، یہاں مختلف پھل مل جائیں گے کھانے کے لیے۔ پانی کے تازہ جھرنے بھی کہیں بہہ رہے تھے، آواز آ رہی تھی۔ یہ بارش کے پانی کا جوہر تو گندا تھا، مگر جھرنے تک جب وہ جائیں گے تو خوب سیر ہو کے پانی پی لیں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ جنگل میں اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی، درخت کافی اونچے تھے اور اوپر جا کر ان کے پتے آپس میں گلے مل رہے تھے، گویا سبز سی چھت بنا رکھی تھی۔ سبز چھت کے درمیان بڑے بڑے سوراخوں سے روشنی چھاؤں کی صورت آتی تھی، لیکن گرمی اور حبس بلا کا تھا۔ روشنی سنہری ہو گئی تھی جب ایڈم واپس آیا، اپنی اوپری شرٹ اس نے اتار دی تھی اور اب صرف سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔
دوسری شرٹ میں جانے کون سے پتے اور جڑی بوٹیاں لایا تھا۔ فاتح وہیں پتھر پہ بیٹھا تھا۔ ایڈم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک پتے کو مروڑ کے اس کا رس زخم پہ لگایا۔ یہ کسی بھی اینٹی سیپٹک سے زیادہ تیزی سے اثر کرے گا، وہ جوش سے بتا رہا تھا۔ تھینک یو ایڈم، وہ مسکرا کے اس کا انداز دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور ایک پتے میں کچھ لپٹا ہوا تالیا کی طرف بڑھایا۔ یہ کھانے کے لیے ہے۔ تالیا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے بھاری سا وہ پتا پکڑا اور ساتھ پتھر پہ بیٹھی۔ گھٹنوں پہ پتا رکھ کے کھولا تو مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پتے پہ ایک قطار سی کوئی انگلی جتنی چیزیں رکھی تھی، پھر اسے اچنبا ہوا، گردن جھکائی، پھر ان چیزوں کے پر ٹانگیں بازو نظر آئے تو وہ بلبلا کے کھڑی ہوئی۔ یہ تو گراس ہاپرز ہیں۔ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ تم گراس ہاپرز لائے ہو؟ ریلیکس چیتالیا، ان کے سر کاٹ دیے تھے میں نے، اب آپ کھا سکتی ہیں، میں نے بھی 2 کھائے ہیں، ادھر یہی ملے گا۔ وہ گردن پہ ہاتھ رکھتی دور ہٹی، اس سے متلی ہونے لگی تھی۔ دور ہو جاؤ تم مجھ سے ایڈم۔ گراس ہاپر میں انرجی ہوتی ہے، میں نے مشکل سے پکڑے ہیں، انرجی نہیں ہوگی تو آپ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گی۔ وہ درست کہہ رہا ہے، جنگل سے لڑتے نہیں ہیں تالیا، آنکھیں بند کر کے کھا لو۔ گراس ہاپرز۔ اس نے صدمے سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ پورے جنگل میں اس کو صرف گراس ہاپرز ملے، کوئی پھل کوئی سبزی کچھ نہیں ملا۔ چیتالیا میں کتنا چل سکتا تھا، مجھے سامنے یہی نظر آیا، اور یہ جنگل نہیں ہے، یہ رین فارسٹ ہے۔ میں جھرنے کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کا اندر کھول رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی، جہاں سے جھرنے کی آواز آ رہی تھی اس طرف بڑھی۔ سوری، مگر آپ جھرنے کا پانی نہیں پی سکتی، نہ بارش کا پانی پی سکتی ہیں۔ وہ اب اپنے پتے اور پھول جوڑ رہا تھا جیسے اپنی میڈیسن کیبنٹ سے بہت خوش ہو۔ وہ تل ملا کے پلٹی اور گھور کے اسے دیکھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی صاف نہیں ہوتا، اس میں جراثیم اور پیراسائٹ ہوتے ہیں، اس کو ابالے بغیر نہیں پیا جا سکتا، اور درختوں کی لکڑی اتنی گیلی ہے کہ ہم اسے جلا بھی نہیں سکتے۔ تالیا کا دل ڈوبنے لگا، امید پھر سے نا امیدی میں بدلنے لگی۔ تو ہم پانی کیسے پئیں گے، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ خاموش کھڑے درختوں کی ہیبت پھر سے طاری ہونے لگی۔ یہ ٹہنیاں، فاتح نے بیٹھے بیٹھے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، جانے بانس کا درخت ہے یا کیا؟ اس کی سیدھی سیدھی ٹہنیاں تھیں جیسے بھورے لکڑی کی ڈنڈیاں ہوں۔ ان کو کاٹیں گے تو اندر سے پانی نکلے گا، تازہ خالص پانی، تم وہ پی سکو گی؟ تالیا چپ ہو گئی، پھر ایک ناپسندیدہ نظر پتے پہ قطار میں رکھے گراس ہاپرز پہ ڈالی جن کے سر کٹے ہوئے تھے۔ بدتمیز انسان نے رکھے بھی کیسے سجا کے ہیں، مگر یا اللہ، میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ اچھا، میں تو سمجھا تھا تم ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہو، وہ سادگی سے بولا۔ سفید شرٹ گدلی ہو رہی تھی مگر چہرہ جھڑنے سے بھی دھو کے آیا تھا اور تازہ دم مسکرا رہا تھا۔ گیلے بال ہاتھ سے پیچھے کو کر دیے تھے۔ تالیا نے لب بھینچ لیے، وہ دونوں پہلے سے زیادہ آرام دہ نظر آتے تھے۔ فیز 2۔ میں ایوریج فیری ٹیل گرل ہوں بھی نہیں، وہ چبا چبا کے بولے اور قریب آئی، پتے سے مرا ہوا گراس ہاپر اٹھایا۔ آخ تھو، مگر ساری کراہیت کو اندر دبایا، اس نے منہ میں ڈال دیا، آنکھیں زور سے میچیں اور چبایا۔ کرنچی، کرسپی اور انتہائی بد ذائقہ۔ یا اللہ، مگر کراہت تک منہ سے نہیں نکالی۔ آخری لمحہ حلق سے اتارتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر وہ اسے چباتی گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے پاپا کو کس سے خطرہ تھا جو انہوں نے مجھے ایک دوسری دنیا میں بھیج دیا، لیکن خدا کی قسم، جس دن مجھے وہ شخص ملا جس نے میرے گاؤں میرے پاپا کو ان مسائل کا شکار کیا تھا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ بے بسی بھرے غصے سے بول رہی تھی، حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ گڈ، تمہارے پاس پلان ہے فائنلی۔ خیر، میرے پاس بھی پلان ہے، فاتح اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی چھوٹی آنکھوں میں ڈھیر ساری امید تھی۔ ہمیں سٹاپ کرنا ہے، STOP، سٹاپ، S سے سٹاپ، T سے تھنک، O سے آبزرو اور P سے پلان۔ ہم جب بھی جنگل جاتے تھے سٹاپ تدبیر کے ذریعے اگلا لائحہ عمل طے کرتے تھے۔ تھنک، آبزرو، پلان۔ اوکے، سٹاپ، تھنک، آبزرو، پلان۔ پتہ نہیں کیا ہے۔
وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے کھڑا کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اس کو سن رہے تھے۔ ہم اسٹاپ اور تھنک کے مرحلے سے نکل آئے ہیں، اب مشاہدہ کرنا اور پلان کرنا ہے، اس لیے سنو اگلا منظر۔ ہم اس وقت جنگل میں ہیں اور جنگل سے نکلنے کا واحد راستہ اس کے سب سے اونچے مقام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ تینوں درختوں کے درمیان چل رہے تھے۔ لمبی قمیص اور الجھے بالوں والی تالیہ بیگ اٹھائے سب سے پیچھے تھی اور وان فاتح سب سے آگے۔ ہمیں اونچائی کی طرف سفر کرنا ہے جہاں سے ہم دیکھ سکیں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور وہاں سے کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں۔ یقیناً آس پاس آبادی ہوگی۔ ایڈم چلتے ہوئے پتے موڑ رہا تھا، فاتح آنکھیں چھوٹی کر کے متلاشی نگاہوں سے سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا اور وہ سب سے پیچھے نڈھال سی چلتی جا رہی تھی۔ ہم ایک دن میں جنگل میں 1.5 میل سے زیادہ نہیں چل سکیں گے۔ زمین سلپری ہے، پیر پھنس جاتے ہیں۔ زمین پہ سرخ بھوری مٹی گیلی تھی، اس میں پتھر، پتے، ٹہنیاں سب بکھرا ہوا تھا۔ وہ بدقت قدم اٹھا پا رہی تھی، بار بار کوشش کرنی پڑتی۔ اونچائی کو جاتے درخت خاموشی سے وقت کے ان 3 مسافروں کو نم زمین پہ اوپر چڑھتے دیکھ رہے تھے۔ چونکہ جنگل زندہ ہے، ہمیں ڈنڈوں اور جوتوں کی آوازوں کے ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کو اپنی آمد کی خبر کرنی ہوگی تاکہ وہ چھپ جائیں۔ وہ صرف ڈر کے حملہ کرتے ہیں، جب وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو دور ہٹ جائیں گے۔ ان تینوں نے لاٹھیاں اٹھا رکھی تھی جو دراصل درختوں کی موٹی ٹہنیاں تھیں اور وہ ان کو زمین پہ رکھتے ہوئے قدم اٹھا رہے تھے۔ پتوں اور پتھروں پہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ جنگل کا معاملہ عجیب تھا۔ درخت کے تنے پہ اگر آواز پیدا کرو یا ذرا سا جھٹکا دو تو اوپر شاخوں تک جا کر وہ آواز کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ نیچے تھوڑی سی حرکت اوپر جاتے جاتے اتنے شور بن جاتی۔ ہمیں بہت سارا پانی پینا ہوگا۔ ٹہنیوں کو توڑ کے ہم رات بھر کے لیے ان کو بوتل پہ اور پتوں کے برتنوں پہ الٹا کھڑا کر دیں گے۔ صبح تک کافی پانی جمع ہو جائے گا۔ وہ ایک درخت کے پاس رکے کھڑے تھے۔ ایڈم ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے ان کو دے رہا تھا۔ تالیہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے ٹہنی منہ پہ لٹکائی تو قطرہ بقطرہ پانی اندر گرنے لگا، تھوڑا اور آہستہ، مگر تازہ صاف پانی تھا۔ یہ تالیہ کی کوٹ سے میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال بنایا ہے۔ اگر ہم اس سے مچھلیاں پکڑ سکیں تو ہمیں گراس ہوپرز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایک جھرنے کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایڈم چند کیڑے خنجر پہ اٹھائے پانی پہ چھڑک رہا تھا۔ فاتح نے ایک ٹہنی کا لوپ سا بنایا، انگریزی حرف پی کی طرح، اوپر کپڑا چڑھا کے بازو اور اس جال کو پانی میں ڈال دیا۔ اس کے نم بال ماتھے پہ بکھرے تھے جن کو وہ بار بار ہاتھ سے پیچھے کرتا تھا۔ وہ پتھر پہ بیٹھی اس کو دیکھے گئی۔ وہ اس لیے دیے اور سپاٹ سیاستدان سے مختلف نظر آ رہا تھا جس سے وہ چند دن پہلے ملی تھی، مگر تب اور اب میں فرق تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا، گرد آلود قمیض، چہرہ بھی میلا، سنہری چوٹی سے نکلتے بال، وہ سوشلائٹ، وہ طرح دار امیر زادی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ مگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں مچھلی نہ ملے اور ہمیں انہیں کیڑوں پہ گزارا کرنا پڑے۔ فاتح نے ٹہنی اور کپڑے کا جال پانی سے باہر نکالا تو وہ خالی تھا۔ اسے گہری سانس لے کر شانے اچکا دیے۔ اس جھرنے کی مچھلیاں بہت تیز اور ہوشیار تھیں، ہاتھ نہیں آ رہی تھیں۔ ہم زیادہ دیر جھرنے کے پاس رک نہیں سکیں گے۔ اگر مچھلیاں ہاتھ نہ آئیں تو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ ہر چند قدم پہ درختوں کی اقسام بدل جاتی ہیں۔ وہ اب گھنے اور موٹے تنے والے درختوں کے درمیان چل رہے تھے۔ ایڈم ایک درخت کے پاس رکا اور قدرے جوش سے کچھ بتانے لگا۔ وہ برے منہ کے ساتھ اسے دیکھے گی۔ وان فاتح سنتے ہوئے بار بار چہرے پہ آیا پسینہ پہنچتا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں کوئی اور درخت مل جائیں، جیسے آئیوری پام۔ اس کا پھل تمہارے کھانے کے قابل ہوگا تالیہ۔ ایڈم ایک پپیتے کے شکل کے پھل کو کاٹ کے اندر کا گودا اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور اسے برے دل کے ساتھ تھاما اور منہ میں رکھا۔ یہ بھی بد ذائقہ تھا، یا اس کے منہ کا ذائقہ ہی کڑوا ہو چکا تھا۔ اف، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے ہم ان سانپ بچھوؤں کے ساتھ جنگل کے فرش کو شیئر نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہیمک بنانا ہوں گے۔ شام اتر آئی تھی مگر روشنی کافی تھی۔ وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے اور لکڑیاں جوڑ رہے تھے۔ تالیہ ٹہنیاں کاٹ رہی تھی۔ فاتح لکڑی کے 2 پول زمین میں گاڑے ان کے درمیان ٹہنیوں کا جھولا بنا رہا تھا۔ بار بار وہ رک کے رسی رواں ٹہنی کھینچتا اور اس کی مضبوطی چیک کرتا۔ یہ جھولا زمین سے 4-5 فٹ اونچا تھا۔ مچھر بہت زیادہ ہیں اور ایڈم کا کہنا ہے ہمیں چونڈے کی بنائی
سرخ مٹی جو وہ پتوں کو توڑ توڑ کے بناتی ہے خود پہ لگانی ہوگی تاکہ مچھر اور کیڑے دور رہیں۔ یہ مٹی ابھی تک نظر نہیں آئی، چند میل کے سفر میں مل ہی جائے گی۔ رات جنگل پہ چھائی تھی، وہ لکڑی کے دو پولس کے درمیان بنے ٹہنیوں کے جھولے پہ لیٹی تھی اور کھلی آنکھیں دور اوپر درختوں کے پتوں سے پار نظر آتے سیاہ آسمان پہ جمی تھی۔ اس کے چہرے پہ سرخ مٹی لگی تھی۔ اور جب ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے تو ہمیں ملاقہ جانا ہوگا۔ صبح کی سفیدی پھیلی تھی اور وہ جھرنے کے پاس بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ ایڈم قریب بیٹھا کسی ٹہنی کو چبا کے سوچنے رک جاتا۔ وہ مختلف پودوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ کون سا کھانے کے قابل ہے۔ وان فاتح ایک درخت کے ساتھ کھڑا پانی کے لیے ڈنڈیاں کاٹ رہا تھا۔ ملاقہ یہاں سے کتنا دور ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں ملاقہ جانا ہوگا اور تالے کے والد کو ڈھونڈنا ہوگا۔ کڑی دوپہر میں وہ خاموشی سے درختوں کے درمیان اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ بیگ اب فاتح نے اٹھا رکھا تھا، چہروں اور بازوؤں پہ سرخ مٹی لگی تھی، شکلیں میلی اور بدنما ہو رہی تھیں۔ فی الحال تو آسمان نظر نہیں آ رہا، مگر جیسا کہ تالیہ کا کہنا ہے اس کے باپا نے اسے ستاروں سے گاؤں کا راستہ سمجھا دیا تھا۔ جب ہم جنگل سے نکلیں گے تو ستاروں سے راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ایک اور رات اتر آئی تھی اور وان فاتح ٹہنیوں کے بستر پہ لیٹا تھا، ہاتھ میں اس نے اپنا بٹوا کھول رکھا تھا جس میں آریانہ کی تصویر لگی تھی۔ اسے تصویر سے اندر جھانکا، پاپ کارن کے دو دانے اندر چھپے ہوئے تھے۔ پھر اس نے تاریخ دیکھی۔ آج کاغذات نامزدگی جمع ہونے شروع ہو گئے ہوں گے، وقت کم رہ گیا تھا۔ مراد ایک شکار باز ہے، اگر وہ پہلے چابی بنا سکتا تھا تو وہ اب بھی چابی بنا لے گا۔ اس چابی کے ذریعے ہم واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں گے۔ جنگل میں روشنی پھیلی تھی اور وہ تینوں فاصلے فاصلے پہ بیٹھے تھے۔ تالیہ نے چہرہ گھٹنوں پہ گرا رکھا تھا اور فاتح ایک ٹہنیوں کے گٹھے کو جوڑ رہا تھا۔ ایڈم دور بیٹھا اپنے موبائل پہ تصویریں آگے آگے کرتا جا رہا تھا۔ جن کے موبائل کی ابھی تک چارجنگ ختم نہیں ہوئی۔ میرا موبائل تو صبح چارج کرو رات تک خالی ہوتا ہے۔ باپ، ماں، فاطمہ، اس کے دوست، عید کی تصویریں، عید کے پکوان، محلے کی دکان، بیٹری ایمپٹی، ٹون بجی، بیٹری ایمپٹی، اوکے میری نظر لگ گئی اس کو، ٹون بجی اور موبائل بجھ گیا۔ پرانی زندگی سے تعلق کی جو ڈور بندی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ میرا نہیں خیال کہ تالیہ جو تم نے ہم تینوں کے سر پہ دیکھا تھا وہ حکومت یا بادشاہی کی علامت تھا۔ ہما پرندہ کچھ اور چیزوں کی علامت بھی ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کے درخت خاموش کھڑے تھے اور وہ ٹہنیوں کے جھولے پہ سکڑ کے لیٹی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پہ سرخ مٹی ہنوز لگی تھی، آنکھیں ویران تھیں۔ ہم 16 جولائی کی رات دروازہ پار کر کے آئے تھے، کل 20 جولائی شروع ہو جائے گی۔ ان دونوں کے بستر دور بنے تھے مگر وہ اس کی آواز سن سکتے تھے۔ فاتح بستر پہ نہیں تھا، پتھروں پہ بیٹھا بٹوا کھولے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے تالیہ کو جواب نہیں دیا۔ ہر روز چل چل کے گرمی اور حبس سے توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 20 جولائی کو میری سالگرہ ہوتی ہے جو یتیم خانے میں لکھوائی گئی تھی۔ وہ دونوں خاموش رہے، وہ اوپر دیکھتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولی جا رہی تھی۔ مگر میری طرح میری سالگرہ بھی جعلی ہی ہوگی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکلا، کنپٹی پہ بہتا نیچے ٹپکا اور جنگل کے فرش پہ جا گرا۔ وہ دونوں خاموش رہے، درخت خاموش رہے، دور پتھروں اور غاروں میں چھپے سام بچھو سب خاموش رہے۔ ہما صرف خوش بختی یا حکومت کی علامت نہیں ہوتا، یہ اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لینے والا پرندہ ہے، یہ ری برتھ کی علامت ہے، نئی زندگی کا نشان، نئی دنیا، نئے زمانے میں ایک دوسری زندگی کی پیش گوئی۔ اگلا منظر، اونچے درختوں کے پتوں سے چھن کے آتی روشنی نے جنگل منور کر رکھا تھا۔ وہ تینوں قطار میں چلتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے۔ اب سامنے سیدھی زمین شروع ہو گئی تھی۔ درخت اتنے زیادہ اور قریب قریب ہو گئے تھے کہ چند میٹر سے آگے کیا ہے دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ نڈھال سی چل رہی تھی، ڈنڈا زمین پہ مارتی، بے جان قدم اٹھاتی۔ ایڈم، کیا ہم ان پودوں میں سے کچھ کھا سکتے ہیں؟ فاتح سب سے آگے چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، ان پودوں میں سفید اور پیلی بیریز ہیں۔
یہ زہریلے ہوں گے، اور مشروم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اکثر زہریلے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی سمجھداری سے بتاتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ تالیہ تنک کے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ اور یہ ان پودوں کے پتے بہت چمکیلے ہیں سر، یہ بھی زہریلے ہیں، اور یہ والا میں نے اس لیے نہیں توڑا کیونکہ اس کے پتے 3-3 کے گروپ میں ہیں، اور جن پودوں کے پتے 3-3 کے گروپ میں ہوں وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ اور یہ والے جو اس طرف ہیں، وہ اشارہ کر کے بتا رہا تھا، یہ پہلے بھی گزرے تھے، ان سے بادام کی خوشبو آتی ہے، اور یاد رکھیے گا کبھی بھی بادام کی خوشبو والے پودے سے کچھ نہیں کھاتے کیونکہ وہ زہریلا ہوتا ہے۔ تالیہ تلخی سے پیچھے سے بولی، ایڈم تمہارے جنگل میں کچھ ہے جو زہریلا نہ ہو؟ ریلیکس کریں چے تالیہ، ہم اس جنگل میں آپ کی وجہ سے۔ وان فاتح نے گردن موڑ کے گھورا اسے تو گڑبڑا کے بولا، نہیں ہیں، ہم اپنی وجہ سے ہیں۔ آواز دھیمی کر لی۔ فاتح نے ایک تنبیہی نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ جاتا، مگر تالیہ مراد نے ایک دم اپنا بیگ پھینکا اور ان دونوں کے سامنے آئی۔ اسے کہنے دیں تو آن کو، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ درد سے چلائی تھی، منہ پہ مٹی لگی تھی اور سنہری بال گول مول پونی میں باندھ رکھے تھے۔ ٹراؤزر کے پائنچے کیچڑ آلود تھے اور قمیص کے دامن پہ کانٹے لگے تھے۔ تالیہ اسے رسان سے پکارنا چاہا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ آپ دونوں اس میں میری وجہ سے پھنسے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ ہم 4 دن سے اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں، ہم گراس ہوپرز، ٹرمائٹ اور عجیب عجیب سے پودے کھا رہے ہیں، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ سب میرے لالچ کا انجام ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ہم اس میں میری وجہ سے پھنسے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ ایڈم خفیف سا ہوا۔ تالیہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرے پاس پلان ہوتا تھا توان کو، میرے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا، مگر اب نہیں ہے کیونکہ میں 4 دن سے گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گرتی گئی، گردن چکا دی اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ اب میرا ذہن بلینک ہو گیا ہے، ساری تدبیریں، سارے راستے کھو گئے ہیں۔ داتا نے مجھے کتنا منع کیا مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی، یہ میری سزا ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ وہ دونوں سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں کمزور اور تلخ نہیں تھی، میں بہت بہادر اور مضبوط تھی، میں ہر مسئلے کا حل نکال لیتی تھی، مگر اب میرا دل اتنا بوجھل، اتنا دکھی ہے کیونکہ میں نے آپ دونوں کی زندگی بھی خراب کر دی ہے۔ اس کو بولنے دیجیے توان کو، وہ سچ بول رہا ہے۔ فاتح نے لکڑیوں کی گٹھی پرے پھینکی اور اس کے سامنے جھکا جیسے بڑا کسی بچے کے سامنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکتا ہے۔ میک اے وش۔ تالیہ نے ہاتھ ہٹا کے بھیگے چہرے سے اسے دیکھا۔ جی آج تمہاری سالگرہ ہے، کوئی خواہش کرو۔ آج تمہاری سالگرہ ہے، کوئی خواہش کرو۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی، آنسو سرخ مٹی والے چہرے پہ نہروں کی صورت بہہ رہے تھے۔ تم بتاؤ تالیہ، تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ میں واپس کیل جانا چاہتی ہوں اور ایک اچھی زندگی۔ وہ تمہاری ضرورت ہے، میں خواہش پوچھ رہا ہوں۔ خواہش؟ اس نے آنکھیں بند کی تو آنسو ابل کے گردن تک لڑکتے گئے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ میں ملاقہ کے ہوٹل فریج سے چاکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی تھی۔ میں نے آپ کے گھر کے سامنے والے کیفے میں بھی ہاٹ چاکلیٹ آرڈر کر کے انچھوا چھوڑ دیا تھا، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے تو آن کو۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی، اسے اپنی بے بسی پہ غصہ آ رہا تھا، رحم بھی آ رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور کیسے بڑھ سکتی تھی؟ کتنی کیلوریز ہوں مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے بس بہت بڑا سا چاکلیٹ کیک کھانا ہے، اتنی ساری چاکلیٹ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہ چند لمحے جھکے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ قریب میں ایک موٹے تنے کا درخت لگا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کے پھل توڑا جو سخت خول میں تھا، دیکھ کے ہی طبیعت مقدر ہو جاتی تھی۔ پھر فاتح نے اسے چاقو سے کاٹا اور اندر سے سفید گودا خنجر پہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ اس گودے میں سخت سخت سے بیج نظر آ رہے تھے۔ تم تصور کرو یہ چاکلیٹ ہے، تصور کرنے سے واقعی تمہیں چاکلیٹ لگے گا اور تم اسے شکر کر کے کھا لو۔ وہ دوستانہ انداز میں سفید شے بڑھاتے ہوئے تھا جو دیکھنے سے ہی بدمزہ لگتی تھی۔ تالیہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی مجھ پہ ایسا وقت آیا کہ میرے ساتھ ملے قوم میں سے
سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو تو تم اپنی پوری سچائی سے کہتی ہو کہ وہ ایک تم ہوگی، اس لیے کیونکہ تم مجھے اپنا لیڈر مانتی رہی ہو۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو شکر ادا کر کے کھا لو۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، آنسو پونچھے اور کھڑے ہوتے ہوئے خنجر لے لیا، پھر اس گودے کو تھوڑا سا منہ میں ڈالا اور بند ہونٹوں سے ذرا سا چبایا۔ ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو چاکلیٹ ہے۔ اسے بے یقینی سے اس گودے کو دیکھا، خوشبو ذائقہ سب چاکلیٹ والا تھا، ایسا لذیذ نرم مادہ جو منہ میں جاتے ہی گھل گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے تالیہ، اور سالگرہ اسی دن ہوتی ہے جس دن ہم اسے مناتے ہیں، وہ مسکرا کے کہتا آگے بڑھ گیا۔ مگر یہ کیا تھا توان کو؟ وان فاتح وہ حیران سے پکار رہے تھے مگر وہ آگے جا رہا تھا۔ اب ذرا سا صبر کر لی تھی تو میں بتانے والا تھا تالیہ کہ میں ان زہریلے پودوں کو اس لیے نہیں ہاتھ لگا رہا کیونکہ سامنے کوکوا کا درخت ہے، اس کا بیج چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے مگر یہ گودا میٹھا ہوتا ہے، پھولوں جیسا میٹھا۔ سر کو آپ سے زیادہ درختوں کی پہچان ہے۔ ایڈم اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ وہ چند لمحے بے چین رہی، پھر اس کی آنکھوں میں خوشی اور کوئی انہونی کیفیت ابھری۔ وہ دوڑ کے اس درخت کے پاس گئی۔ وہ اونچا بڑا قدیم درخت اپنی شاخوں پہ ایسے ڈھیروں پھل لادے ہوئے تھا، جانے اس میں اتنی توانائی کہاں سے آگئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بلی کی طرح شاخ پہ چڑھ گئی۔ آگے جاتے فاتح کے قریب آتے ایڈم نے سرگوشی میں کہا، چاکلیٹ حلق میں جاتی ہے تو دماغ میں وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں۔ امید ہے تالیہ کا موڈ اب اچھا ہو جائے گا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ آپ کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ وہ خفقی مگر اعتماد سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا جہاں ایک ٹیلے پہ سرخ مٹی نظر آ رہی تھی۔ اسے پوٹلی میں مزید وہ مچھر مار دوا بھرنی تھی۔ تالیہ ابھی تک درخت پہ چڑھی اپنی قمیض کے دامن میں وہ بہشتی پھل اکٹھا کر رہی تھی، مٹی سے اٹے چہرے پہ مسکراہٹ اور رونق واپس پلٹ رہی تھی۔ اگلا منظر، دھوپ تیز ہو گئی تھی، گرمی اور حبس بڑھ گیا تھا۔ وہ تینوں قریب قریب چلتے جا رہے تھے، ایک دم چھایا سی چھا گئی اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ وہاں ہر روز اتنی دفعہ بارش برستی تھی کہ اب ان کو کسی سائے کی تلاش ہی نہ رہی تھی، بس ایک درخت تلے آ کھڑے ہوئے پھوار یہاں بھی ان کو بگوئی جا رہی تھی۔ فاتح نے گھڑی دیکھی، سورج ڈوبنے میں ابھی پون گھنٹہ ہے، پھر آسمان کو دیکھ کے کچھ سوچنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ چونکی۔ اس نے پھٹے ہوئے کوٹ میں بہت سے کوکو کے پھل باندھ کے اٹھائے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے اپنی گھڑی صبح صادق پہ اندازے سے سیٹ کر دی تھی۔ جواب میں خاموشی رہی تو اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کی گھڑیاں ابھی تک کیل کے وقت کے مطابق ہیں؟ ہم نے کون سا یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے توان کو؟ وہ خفیف سی ہو کے بولی۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم اس جنگل سے نکلیں تو سامنے ملیشیا ہی ہو، شاید ہم اپنے زمانے کے ہی کسی جنگل میں کھوئے ہوئے ہوں۔ وہ اب مایوس نہیں تھا، بس اس کی امیدیں کسی اور طرح کی تھیں۔ فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا، وہاں اونچائی پہ کچھ بلند و بالا درخت اگے تھے۔ سنو لڑکی، اس نے سوچتے ہوئے اسے مخاطب کیا، تم کیٹ برگلر ہو نا؟ بہت شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یاد رکھو، جو تمہیں معلوم ہے وہ تمہاری جان بچائے گا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ درخت دیکھ رہی ہو؟ اسے بارش میں بھیگتے اونچے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے خیال میں یہ اس جنگل کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ تمہیں دیواروں پہ چڑھنے کی عادت ہوگی، بارش تھمے تو تم اس درخت پہ چڑھ کے وہ اوپر اس کی چوٹی تک جاؤ گی اور وہاں سے تمہیں دور دور تک کا سارا علاقہ دکھائی دے گا۔ اوکے، مگر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں دیکھنا ہوگا کہ جنگل سے نکلنے کا قریبی راستہ کون سا ہے، میدانی علاقہ کس طرف ہے، کوئی انسان آس پاس ہے یا نہیں، پھر ہم اسی سمت میں سفر کریں گے۔ اور اگر ہر طرف درخت ہی درخت ہوئے تو آپ یہ دیکھیے گا تالیہ کے آس پاس کوئی جنگل ہے یا نہیں، ہم جنگل کی طرف چلے جائیں گے۔
عقل مند، ہم پہلے ہی جنگل میں کھڑے ہیں. یہ جنگل نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو جنگل کہہ رہے ہیں، یہ رین فارسٹ ہے. بعض دفعہ بڑے بڑے جنگلوں کے درمیان چند میل کا علاقہ رین فارسٹ بنا ہوا ہوتا ہے. ایڈم آسان سے سمجھا رہا تھا. اگر ہم کسی جنگل میں نکل جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. وہاں پہ جانور اور پرندے ہوں گے جن کا ہم شکار کر سکتے ہیں، اور پھل بھی ہوں گے، آسمان بھی نظر آئے گا. اچھا بس کرو، ایسے بولتے جا رہے ہو جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں. اس نے کہہ کے ناک سکوڑی. تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں نے کتنے کام کیے ہیں زندگی میں، اور ہاں، مجھے شکار کرنا بھی آتا ہے. آپ کے والد شکاری جو تھے اور لکڑہارے بھی. میں پچھلی زندگی میں بھی غریب تھی اور نئی زندگی میں بھی ایک عرصہ غریب رہی. ہاؤ فنی. وہ دنوں درختوں کے ساتھ کھڑے تھے اور بارش آس پاس برسے جا رہی تھی. تالیاں مکمل طور پہ بھیگ چکی تھی، مگر اب بارش سے فرق پڑنا ختم ہو گیا تھا. وہ تھمی تو وہ دونوں آگے بڑھ گئے، مگر وہ وہیں رکی رہی، بالکل ساکت، جامد. تالیہ، فاتح نے پلٹ کے پکارا تو وہ چونکی. کیا ہوا؟ اس سے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا. یوں لگتا تھا وہ ابھی نیند سے جاگی ہے. میں نے دیکھا وہ میرے گاؤں کے لوگوں کو پکڑ رہے تھے. وہ کسی اور کیفیت میں تھی. وہ تیزی سے اس کے قریب آیا. کیا دیکھا تم نے؟ مجھے بتاؤ. وہ سپاہی میرے گاؤں سے پمبوروں کو چن چن کے گرفتار کر رہے تھے. وہ ان کو قید میں ڈال کے مار دیں گے. اب وہ میرے گھر آ رہے تھے. وہ میرے پاپا کو بھی پکڑ کے لے گئے، اس لیے میں نے چابی اٹھائی. وہ چونک گئی. میرے پاپا نے مجھے نہیں بھیجا، وہ تو قید میں ڈال دیے گئے تھے. میں خود گئی تھی دروازے کے پار تاکہ مدد لے کر آؤں اور اپنے گاؤں والوں کو قید میں مرنے سے بچاؤں. اس نے نڈھال سے انداز میں اپنا سر تنی کی پشت سے ٹکا دیا. کس کی قید سے؟ کیا تم نے کچھ سنا کہ تمہارے پاپا کو کس نے قید کیا ہے؟ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ حیران سی لگ رہی تھی. وہ بندہارا اور شہزادی کے سپاہی تھے، شہزادی تاشا کے. لمحے بھر کو جنگل میں سکوت چھا گیا. چڑیوں کی آوازیں بھی پس منظر میں چلی گئیں. شہزادی تاشا کے سپاہی؟ خوان فاتح رامزل بالکل ساکت ہو گیا تھا. تالیہ نے سر ہلایا. وہ سب کہہ رہے تھے کہ شہزادی ظالم ہے، اس نے سارے گاؤں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. سوری توان کو. شہزادی تاشا اتنی حسین تو ہے جتنی وہ تاریخی کتابوں میں بتائی جاتی ہے کہ اس دن میں نے خواب میں اس کو مجسمہ بناتے دیکھا تھا. بلا شبہ وہ بہت حسین لگتی تھی، لیکن وہ اتنی رحم دل نہ تھی، نہ ہی اتنی اچھی جتنا آپ اس کو سمجھتے ہیں. اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی. شہزادی تاشا ذمہ دار ہے میرے گاؤں اور میری تباہی کی. خدا کی قسم میں اسے نہیں چھوڑوں گی. اس نے مجھ سے میرے سارے خواب لے لیے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ اس کے بارے میں یوں ہی کہہ رہے ہوں، شاید وہ اتنی بری نہ ہو. وہ فوراً مدافعانہ انداز میں بولا تھا، مگر تالیہ کی آنکھوں میں کچھ سلگنے لگا تھا. شہزادی کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، وہ ذمہ دار ہے اس سب کی. اس نے میرے باپا کو قید میں ڈالا ہوا ہے. 4 دن پہلے میں اس دنیا سے گئی تھی، یہاں وقت نہیں گزرا. 4 دن سے میرے باپا اس کی قید میں ہیں. خدا کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. پھر اس نے کلائی اوپر کی اور آستین تلی چھپی گڑی باہر نکالی. مجھے بتائیے یہاں کیا وقت ہوا ہے ابھی؟ مجھے وقت کے سارے حساب کتاب ابھی سے طے کرنے ہیں. اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں اور آواز رندھ رہی تھی. بارش ایک دفعہ پھر سے سلطنت ملاگا کے جنگل پہ برسنے لگی تھی. باب نمبر 6 ختم ہوا. انشاءاللہ اگلا باب جو ہوگا قسط نمبر 7 تاشا پسونا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. کوئی خواب بیچ میں دیکھتی ہے، جنگل سے کیسے نکلتے ہیں، بدلہ کیسے لیتی ہے، اپنی دنیا میں واپس کیسے جانا ہے. مشکلات بہت ساری. تالیہ کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.